السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سمید ہے، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی برآمد سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش کی تو کنٹینیو میں ایک ہفتے سے آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں پل پل کی، جبکہ بہت سارے ایسے خبریں ہیں جو کہ این ڈی اے کافی پریشان ہے۔ اور این ڈی اے بولے تو سمجھیے آپ نریندر مودی، موٹا بھائی امیت شاہ اور ڈھونگی کی تو جو ہے سو تالو پہ آ گئی ہے، ٹخلے پہ اس کے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا، جو کہ ہمارے فلسطین جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہاں پہ جس طریقے سے ایران، حزب اللہ وغیرہ نے جو آج دن دیوالے جو کیے ہیں 11:30 بجے سے ابھی تک چل رہی ہے، اس میں کوئی وہ کرنے کی وہ نہیں ہے، نہ روکنے کی کوشش میں وہ لوگ بمبارے پہ بمبارے، پٹاخے اتنے پھوٹ رہے ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا۔ اب اسرائیل کی عوام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 3 دن سے روڈوں پہ نکل چکی ہے، بغیر کوئی کھائے کے پیے کے وہ لوگ ایسا پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی بات ہے ان کی، کہ کسی طریقے سے جو دیش کا، جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، اس کو دیش بدر کیا جائے۔ دیش بدر بولے تو دیش سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ پرائم منسٹر بننے کا کوئی اس کو وہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے جانیں جا رہی ہے، ہمارے اسرائیل کے جان واسیوں کی حالتیں اتنی وہ ہے، ہمارے گھریں چھوڑ کے ہم روڈوں پہ اور پانیوں کا چھوڑ کے ہم گٹر کا پانی پی رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہ ایک ہی اس پہ ہے کہ کس طرح غزہ پہ بمباری کروں، کس طرح رفح پہ ماروں، کس طرح فلسطین کو برباد کروں۔ اب اس کے بیچ جو ہوم منسٹر ہے وہاں کا، جیسا ہمارے پاس موٹا بھائی ہوتا ہے نا، ویسا وہاں کا جو اسرائیل کا ہے، اس کی اور نیتن یاہو کے بیچ تناؤ بڑھ گیا ہے۔ بالکل بڑھ اس لیے گیا ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی گورنر راج چالو ہو جائے گا، ملٹری راج چالو ہو جائے گا، کبھی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں تو جو ہے سو انہیں جاتا ہے، اس کے جان کے والے تو آ پڑے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی عوام اس وقت روڈوں پہ ہے، اتنی بری طریقے سے روڈوں پہ، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تو کھلنے جا رہے ہیں، بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ ویسا مرتے سو ایسے مر جانا اچھا ہے، بول رہے ہیں۔ جب میڈیا والے ان کو بولا کہ جو ہے سو چھوٹے بچوں کا خیال کرو، جس طریقے سے بچے جو ہلاک ہو رہے ہیں اور بھوک کا اور پیاس کی، تو جو ہے سو وہ موت سے تو یہ موت اچھی ہے۔ اس میں جس طریقے سے چیتلے اڑ رہے ہیں، اس میں کم سے کم نہیں اڑیں گے، یہ سکون کی تو موت ملے گی۔ کتنی شرم کی بات ہے نیتن یاہو ہو یا امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے لیے ہو، کہ اس سے بڑی ضلالت اور اس سے بڑی عبرت جو تم لوگ کو ملی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری اوقات جو دکھائے ہیں، وہ پھر نہیں ملے گی صدیوں میں، صدیوں میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ حالانکہ امریکہ نے عراق پر کس طریقے سے، کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، سیریا پر، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بدماش سمجھتا تھا، لیکن اس کے اوقات، اس لیے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے بھائی، انہوں جیسا کریں گے ان کے ساتھ تو ویسا ہوگا، یہ تو 100% ہے نا، نہ انہوں بولنے کی ضرورت ہے، نہ انہوں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، سب کچھ ہو گیا۔ ابھی اسرائیل کو امریکہ بھی ہر چیز بند کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ سب چاہ رہے ہیں وہاں پہ اسرائیل کے اندر کہ نیتن یاہو اپنا بوریا بستر باندھ لے، یہ کنٹری سے نکل جائے، کہیں بھی چلے جائے، فرانس چلے جائے، امریکہ چلے جائے، کہیں پہ بھی چلے جائے۔ اور دیش واسیوں نے جس طریقے سے بغاوت کی ہے، اس کو دیکھ کر، اور جو ہلاک ہو رہے ہیں معصوم بچے، اور جو ان کے پاس جو لوٹ مار کا ماحول گرم ہے اس وقت، یہ دیکھنے لائق ہے۔ یہ چیز کے نوبت آئی کیسا؟ نیتن یاہو کی وجہ سے آئی۔
اگرچہ وہ وقت کے رہتے ہوئے وہ کمظرف، وہ ناپیکار، وہ دجال کی نجیز نسل، ناجائز نسل اگرچہ صحیح فیصلہ کرتا اور اگرچہ فلسطین کو آزاد کر دیتا، غزہ کے اوپر یہ حملے نہیں کرتا، تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ اب وہاں کی ڈیمانڈ پبلک کی ایک ہی ہے، حالانکہ وہاں کے چینلوں پہ تو بتایا جا رہا ہے۔ اور کیا سوچا تھا بھائی، میں بعد میں آتا ہوں وہ بات کے اوپر، پہلے یہ تبصرہ کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، انہیں کیا سوچا تھا کہ یہ میڈیا کو تو دبا کے بول کے رکھا تھا، یہ جو اندر جو بات چل رہی ہے اندر بند کمروں سے باہر ہی نہ جائے، یعنی اس کی زیادتی، اس کا جو ظلم کر رہا ہے یہ باہر دنیا میں پتہ نہیں چل رہا، اس کی یہ تھی۔ لیکن وہاں کی میں اسرائیل کی میڈیا کی تعریف کروں گا، وہ لوگ اپنی دیش کی سوچیں، دیش واسیوں کی سوچیں، ان کو درد اور احساس تھا، اس میڈیا نے اس کے پورے پردے فاش کر دیے۔ آپ جا کر دیکھیے، چاہے CNN دیکھیے، چاہے اسکائی نیوز دیکھیے، یا فاکس نیوز دیکھیے، یا ہمارے گودی چینل نے بھی دیکھ لیجئے، کوئی بات نہیں، کہ کھل کے جو ہے سو اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کے جس طریقے سے جو ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی، جو ملٹری کے جو لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، اور جو معصوم جو جا رہی ہے، اس کا سارا حساب کتاب اس کو دینا ہے۔ اسے اسرائیل کی عوام یہ حساب لینے کے لیے وہ ہے۔ اور اب اسرائیل کی عوام کی بات کا تبصرہ کر دوں میں آپ لوگوں کو۔ اب اس وقت وہ لوگوں کے دو مدعے ہیں، ایک ہے جو وہاں کی میڈیا میں کچھ 110 115 بڑے آفیسرز جو اسرائیل کے ہیں، ان کو حزب اللہ نے بندی بنا لیا ہے، خیانہ قیدی بنا لیا۔ لیکن وہ لوگ کا کہنا ہے، حزب اللہ کا ہو یا ایران کا ہو، ایک ایران کا ہی وہ ہے، وہ نیٹ ورک سے بنے ہیں وہ لوگ، ان کا کہنا ہے کہ 234 ان کے پاس ہے۔ یہ 234 وہی ہنسا ہے جو کانگریس لے کے آئی، انڈیا الائنس لے کے آئی ابھی الیکشن میں، 234 سیٹیں آئے تھے، وہی 234 اس کے اسرائیل کے بندی بنے ہیں۔ اب وہ لوگوں کے بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں یا امایاں ہیں، روڈوں پہ نکل چکے ہیں۔ اب وہ لوگوں کو ایک ہی چیز اور ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے، اب وہ لوگ زندہ ہے یا نہیں ہے وہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے حزب اللہ، وہ بھی بتانے سے انکار کر رہا ہے انہیں، یعنی ہو سکتا ہے ٹپکا بھی دیا ہوں گا، کیا بول سکتے ہیں بھائی، کیا بول سکتے ہیں۔ لیکن اور دوسری چیز، اب اس کی مانگ ایک ہی ہے، حزب اللہ ہو یا ایران ہو، اگرچہ یہ لوگوں کی آزادی چاہیے، پہلے سیز فائر کر اور اس کو آزادی کے پیپر بنا، اس کے بعد ہی ہم یہ لوگوں کو آزاد کریں گے، یہ ایران اور حزب اللہ کا یہ کہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر حامی بھر لی، کیونکہ اب اس کا ظلم نہیں چل سکتا، اب اس کا اتیاچار نہیں چل سکتا، کیونکہ اب اس کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس نے جتنا ظلم جو کیا ہے فلسطین معصوم کے اوپر، یہ اس کا بدلہ ہے جو لیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ برستی ہے نا تو ایسے ہی گرج کے ساتھ برستی ہے۔ بھر کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔